PDM کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ یہ تو سیاسی تجزیہ کار اور قانونی ماہرین کہہ ہی رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ واقعی اس بار بھی نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو مٹھائی تقسیم کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ قانونی ماہرین نے کہہ دیا ہے کہ PTI کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں دی گئی نااہلی کی سزا تا حیات یا 5 برس کے لیے نہیں، صرف اسی اسمبلی تک محدود ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے زبردست گگلی پھینکی، میڈیا کلین بورڈ ہو گیا، بریکنگ پر بریکنگ سے شور مچا دیا، PDM میں تہلکہ مچ گیا۔ الیکشن کمیشن نے اصل میں عمران خان کو اس اسمبلی سے نااہل کیا ہے جسے وہ پہلے ہی دھتکار چکے ہیں۔ تحریری فیصلے میں واضح ہے عمران خان کے خلاف صرف آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت کارروائی ہوگی، یعنی صاف اور واضح ہے کہ ان کی نااہلی محض موجودہ قومی اسمبلی کی مدت تک ہے۔ اگلے الیکشن میں عمران خان بھرپور حصہ لے پائیں گے۔ معروف قانون دان محمد احمد پنسوٹا کہتے ہیں الیکشن کمیشن آرٹیکل 63(3) کے تحت کسی بھی رکن اسمبلی کی رکنیت ختم کر سکتا ہے اور اس رکن کے خلاف کرمنل تحقیقات تجویز کر سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کسی بھی طرح ایک رکن کو نااہل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی موجودہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں بن سکتے، لیکن وہ اگلے الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ محمد احمد پنسوٹا نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ انتقامی کارروائی لگتا ہے جو غیر قانونی ہے، اور یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو ملکی سیاست سے لا تعلق کیا جا سکے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں جس طرح الیکشن کمیشن نے فالو اپس یعنی قانونی کارروائی میں پیش رفت کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے، ایسا کرنا بھی الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں آتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی خواہش کی تکمیل میں مکمل ناکام رہا ہے۔ نامور قانونی ماہر ابوذر سلمان نیازی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات قانونی سکم سے بھرپور فیصلوں کا بھی دفاع کر لیا جاتا ہے، لیکن توشہ خانے ریفرنس کا فیصلہ ایسا ہے جو مدتوں یاد رکھا جائے گا اور الیکشن کمیشن کا مذاق اڑتا رہے گا۔ قانون کی تعلیم دینے والے ادارے بھی فیصلہ سازی کے علوم پڑھاتے ہوئے اس فیصلے کو مثال کے طور پر پیش کریں گے کہ ایسے فیصلوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا کہ آرٹیکل 137(4) کے تحت اثاثوں سے متعلق کیس میں 120 روز میں کیس دائر کرنا ہوتا ہے، اور یہ مدت اپریل میں ختم ہو گئی تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی نااہلی کی مدت کے تعین میں غلطی کی۔ آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت نااہلی صرف اسی اسمبلی کے لیے ہوتی ہے۔ 63(2) اور 63(3) کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو مزید واضح ہو جاتا ہے کہ نااہلی بس ایک بار کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ایک جانب قانونی ماہرین الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سوالات اٹھا رہے ہیں، وہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم صفدر کا کہنا ہے کہ جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نااہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے، عمران خان کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا چاہیے۔